القرآن للحياة ولا للموت؟ القرآن حياة وللحياة، ولذلك الله سماه روح. أوحينا إليك روح، يعني يدخل على روحك يزيدك روح. اللي ما يقرأ هذا الروح تراه ميت. ترى مو بس شفاء للرقية، نعم الرقية حق، لكن شفاء لأمراض النفوس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ ان آیتوں میں ان لوگوں کا حکم بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں فحاشی کو پھیلانا چاہتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت سزا ہوگی، دردناک عذاب ہوگا۔ اور پھر دوسری آیت میں اللہ پاک ایمان والوں کے اوپر اپنی مہربانی اور فضل کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی فضل، اللہ پاک کی مہربانی تھی کہ تم پر جو ہوئی اور تمہیں توبے کی توفیق دی جو ایمان والے تھے، اور جو منافق لوگ تھے ان کے لیے سزا کو مؤخر کر دیا۔ یہ بھی اللہ کی مہربانی تھی کہ چند دن کی مہلت دے دی انہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری آیت میں اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، ایمان والوں کو دعوت دے رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں کہ ایمان والو، تم شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلنا، شیطان کی پیروی مت کرنا، اس لیے کہ جو شیطان کی پیروی کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ شیطان کا مشن یہ ہے کہ وہ فحشا اور منکر، بے حیائی اور بری باتوں پر ابھارتا ہے لوگوں کو، تو اس وجہ سے شیطان کے پیچھے مت چلنا۔ شیطان کے منہج میں جو سب سے پہلا درس ہے وہ فحاشی اور عریانی کا ہے۔ اسی وجہ سے جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے وہ غلطی کروائی جو جنت میں ہوئی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا کہ ان کے جسم سے کپڑوں کو ہٹا دیا گیا۔ شیطان کی پہلی محنت تھی اور پہلی کوشش ہے، اور اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے ان کا یہ حربہ چل رہا ہے، اور اسی اوزار کو استعمال کرتا ہے۔ تو فرمایا اللہ پاک منع کرتے ہیں کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرنا، خواہ شیطان الجن ہو یا شیطان الانس ہو، دونوں قسم کے شیطانوں کی پیروی مت کرنا۔ اور اللہ پاک اسی آیت میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ کوئی بھی اپنی محنت سے اور اپنی کوشش سے وہ پاکیزہ نہیں بن سکتا، اور وہ اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک جس کی تزکیہ کرتے ہیں اسی کی تزکیہ ہو جاتی ہے، اسی کو نیکی اور صلاح والی زندگی مل جاتی ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یحبون جو پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ کہ پھیل جائے، الفاحشۃ بے حیائی، فی الذین آمنوا ان لوگوں میں جو ایمان لائے، ان لوگوں میں بے حیائی پھیل جائے جو ایمان لائے ہیں، تو ایسے لوگوں کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم اور اللہ ہی جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ کس کو کتنا سزا دینا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، اور کتنے سزا کا کون مستحق ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم اگر نہ ہوتا، ولولا اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ علیکم اللہ کی فضل تم پر، ورحمتہ اور اللہ کی رحمت تم پر، وان اللہ رؤوف الرحیم اور یہ کہ بے شک اللہ جل جلالہ شفقت فرمانے والے ہیں، رحیم ہیں، بہت مہربان ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم اگر اللہ کی مہربانی تم پر نہ ہوتی، اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، تو تمہارا کیا حال ہوتا؟ یہ جملہ مقدر ہے کہ تمہارا پھر کیا حال ہوتا؟ تمہیں تو سزا مل جانی چاہیے تھی، ایسے خوفناک اور اس طرح کے خطرناک
الزام کو لگا کر اور بہتان کو لگا کر۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ کی مہربانی اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو مسئلہ تو بڑا سنگین تھا، لیکن یہ کہ اللہ پاک شفقت والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، بہت مہربان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعو، تم پیروی مت کرنا، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا۔ ومن یتبع، اور جو پیروی کرے گا، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، فإنہ، پس بے شک وہ، یأمر بالفحشاء، حکم کرتا ہے بے حیائی کا، والمنکر، اور بری باتوں کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کی فضل تم پر نہ ہوتی، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی بھی کسی کی بھی تزکیہ نہ ہوتا کبھی بھی۔ ما زکا منکم، کسی کا تزکیہ نہ ہوتا، منکم تم میں سے، من احد کسی ایک کا بھی، ابدا ہمیشہ کے لیے، کوئی بھی اپنے آپ کا تزکیہ نہیں کر سکتا تھا۔ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ جل جلالہ، یزکی من یشاء، جس کی چاہتا ہے اس کا تزکیہ کرتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ پاک سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ اسی ترجمے کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون، جو پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، کہ چرچا ہو جائے فاحشہ بے حیائی کا، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے، یعنی وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی پھیلے۔ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب ہے، علیم دردناک، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو۔ ولولا فضل اللہ، اگر اللہ کی فضل نہ ہوتی، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی مہربانی، وان اللہ رؤوف الرحیم، اور یہ کہ بے شک اللہ جل جلالہ شفقت فرمانے والے ہیں، بہت مہربان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتبعوا، تم پیروی مت کرو، خطوات الشیطان، شیطان کی قدموں کی، ومن یتبع، اور جو پیروی کرے گا، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، فإنہ، پس بے شک وہ، یأمر بالفحشاء، حکم کرتا ہے بری باتوں کا، بے حیائی کا، والمنکر، اور بری بات کا۔ شیطان ابھارتا ہے لوگوں کو، اکساتا ہے بری باتوں پر اور بے حیائی پر۔ ولولا فضل اللہ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی مہربانی، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی بھی کسی کا بھی تزکیہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ جل جلالہ، یزکی من یشاء، جس کو چاہتا ہے اس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ سے مراد اس کے نفس کا اصلاح کرتے ہیں۔ واللہ، اور بے شک اللہ، سمیع علیم، سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کا تزکیہ فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل اور رحمت سے نوازے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ۔